السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. محترم سامعین کرام، گاؤں کی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام حضرات کو ایک دینی مجلس میں شرکت کرنے کا موقع عنایت فرمایا اور ہمارے رفقا سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے آپ کے گاؤں میں تشریف لائے. اللہ رب العالمین کا یہ بھی بڑا احسان ہے ان علماء کے تعلق سے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے، آل اولاد کو چھوڑ کر کے، اپنی عمر کا خیال نہ کر کے آپ کے درمیان حاضر ہوئے اور کچھ دینی باتیں کرنے اور کلام الہی، کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کا جذبہ ان لوگوں نے اپنے اندر پیدا فرمایا. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پیش کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر دو عظیم چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے مومنو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے، جو کہ اس زندگی کا مقصد ہے، اس دنیا کا مقصد ہے اور یہی ہدف اول ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. تو اس ہدف اول سے، اصل مقصد سے تمہیں غافل نہ کرے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. دنیا بیش بہا چیزوں سے بھرپور ہے، لیکن ان چیزوں میں سے اللہ رب العالمین نے صرف دو ہی چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. یعنی یہ وہ دو اہم چیزیں ہیں جو دنیا والوں کی زندگی کو بنانے میں نہایت اہم رول ادا کرتی ہیں اور اسی طریقے سے دنیا کو خراب کرنے میں بھی یہ دونوں چیزیں نہایت اہم رول ادا کرتی ہے. بنابری اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے دونوں اہم چیزوں کو ذکر فرمایا ہے. چنانچہ ہم جب اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو فقیر ہو اپنے آپ کو انتہائی تنہا، تنگ دست، پریشان حال محسوس کرتا ہے اگر اس کے پاس مال نہ ہو. اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس مال ہو جائے، مال کی فراوانی ہو جائے، لیکن اس کے پاس اولاد نہ ہو تو اس صورت میں وہ اپنے آپ کو
اس دنیا کا غریب تر اور فقیر تر انسان محسوس کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو دونوں چیزیں انسان کو کامل اور مکمل بناتی ہیں. انسان ضرورتوں کے اعتبار سے مال کو پا کر کے مکمل ہوتا ہے، اسی طریقے سے اولاد کو پا کر کے اپنی نسل کو آگے بڑھانے، ضرورت کے وقت سہارا بننے کے اعتبار سے وہ اولاد کے ذریعہ کامل اور مکمل ہوا کرتا ہے. چنانچہ جب معاشرے پر نگاہ ڈالی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بعض احباب بلکہ اکثر احباب ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ایک کے ساتھ بھرپور تعامل کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں، اور دوسرے کے تعلق سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. چنانچہ آپ کس کو پائیں گے، آپ اپنے معاشرے میں، اپنے مجتمع میں کس کو پائیں گے کہ وہ اپنے روپے اور پیسوں کو یوں ہی سڑکوں پر، چوراہوں پر یا ادھر ادھر بکھرتا ہوا، ضائع ہوتا ہوا دیکھ لے. کوئی نہیں ایسا ہے کہ جو اپنے روپے کو اپنی جیب سے باہر کہیں ہوا میں ادھر زمین پر رکھ دے، نہیں رکھتا ہے. سینک کر کے انسان مال کی حفاظت کرتا ہے. بینکوں میں، تجوریوں میں، جیب میں، پرس میں، غرضے کی مال کو محفوظ کرنے کی جو بھی اچھی جگہ ہو سکتی ہے، ایک انسان اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو نہایت بہترین طریقے سے، سلیقے سے، حفاظت سے رکھتا ہے. لیکن جو دوسری چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ اولادکم، تمہاری اولاد، کہ جس کے نہ پائے جانے کی صورت میں انسان مال کے وجود کے موقع پر بھی اپنے آپ کو تنگدست محسوس کرتا ہے، لیکن جب اسی اولاد کو انسان پا جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کیسی ہو، اس کا بچپن کیسا ہو، اس کی تربیت کیسی ہو، اس کی نشو و نما کیسا ہو، اور اس طریقے سے اس کے شب و روز کیسے ہوں، ان ساری چیزوں سے انسان غفلت برتتا ہے. اور جس اولاد کو، جس لڑکے کو انتہائی حسرت کے ساتھ انسان حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے، وہی چیز پا جانے کے بعد اس کی قدر نہیں کر پاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ایسی اولاد اللہ رب العالمین کے ذکر سے ایسے ماں باپ کو غافل کر دیتے ہیں. اس لیے جس طریقے سے ہم مال کے تئیں بیدار ہوتے ہیں، روپے پیسے کے تئیں بیدار ہوتے ہیں، ایسے ہی ہر باپ کو چاہیے، ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے تئیں بھی بیدار ہو. کیونکہ ہمارا معاشرہ بھیڑیوں کا معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ اوباشوں اور بدماشوں کا معاشرہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں چاہے جتنی اچھی تربیت کر لیں، لیکن اگر باہر نکل کر کے دیکھیں گے تو آپ کی اس تربیت کو خراب کرنے والے بہت سارے لوگ ملیں گے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، کہ وہ عمارت اپنی کمال کو، تعمیر میں اپنی کمال کو کیوں کر پہنچ سکتی ہے، وہ عمارت اپنی تعمیر میں کمال کو کیوں کر پہنچ سکتی ہے کہ جس کو آپ بنائیں اور آپ کے علاوہ دوسرے لوگ آپ کی بنائی ہوئی عمارت کو بگاڑ دیں، گرا دیں. کب تک بناتے رہیں گے؟ آپ ایک گھر بنائیں، آپ دن بھر بنائیں اور رات کو کچھ لوگ آئیں اور دن میں آپ کے بنائے ہوئے مکان کو وہ لوگ گرا دیں. ایسی صورت میں کیا آپ اس گھر کے مکمل ہونے کی امید کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ایسا گھر مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے اگر ہم اپنے بچوں کے تئیں اپنے گھروں میں بیدار مغز ہیں اور ان کو اچھی چیزیں سکھاتے ہیں، اچھی تربیت دیتے ہیں، انہیں اسلام کی باتیں، اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان اور دوسرے دینی مسائل کو اگر ہم سکھاتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم باہر بھی نظر رکھیں کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہمارا بچہ کس کے ساتھ اپنے شب و روز کی گزارتا ہے، ہمارا بچہ کس کے ساتھ آتا جاتا ہے. اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے. دوسرے یہ کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا چاہتے ہیں، ہم اپنی اولاد سے کیا توقع رکھتے ہیں. یہی چیز سامنے آتی ہے کہ ہر باپ کو یہی امید ہوتی ہے، ہر ماں کو یہی امید ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. جب ہمارے جسم ناتواں ہو جائیں گے، ہمارے جسم کمزور ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں ایک مضبوط تنا بن کر کے، مضبوط لاٹھی بن کر کے یہ ہمارا بچہ
وہاں پر کھڑا ہوگا اور ہماری مجبوری کو قدرے کم کرنے کی کوشش کرے گا اور ہمارا تعاون کرے گا. یہ ہر ماں باپ کی امید ہوتی ہے. لیکن کیا ساری اولاد اس امید پر کھری اترتی ہے؟ کیا ساری اولادیں ماں باپ کی ان تمناؤں کو پورا کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جواب نفی میں ہوگا کہ ساری اولاد ایسا نہیں ہوتی ہے، ساری اولاد ایسی نہیں ہوتی ہے. چنانچہ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اگر ماں اور باپ دن کہتے ہیں تو بیٹا رات کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے. قدم قدم پہ ان کو ناراض کرتا ہے اور طرح طرح کے جملے کس کر کے، باتوں کے ذریعہ، ہاتھ کے ذریعہ، جس سے بھی بن پڑتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو ستانے کی اور ان کو تکلیفیں دینے کی، ایذا دینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. نہیں مانتا ہے بات. آخر کیوں ایسا ہے؟ ہم نے تو اس لیے اللہ رب العالمین سے اولاد کی خواہش تو نہیں کی تھی کہ یہ بچہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارے لیے تکلیف کا سامان بن جائے. ہم نے اس لیے اللہ رب العالمین سے تو اپنے لیے بچوں کی خواہش نہیں کی تھی کہ یہ بچہ ہماری زندگی کو اور مقدر بنانے والا ہو جائے. ہم نے تو آرام کے لیے، اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، بڑھاپے میں ایک اچھی زندگی کو پانے کے لیے اللہ رب العالمین سے اولاد کی خواہش کی تھی. تو آخر یہ بچہ آج کیوں ہو گیا؟ ایسا کیوں ہو گیا؟ میرے بھائیوں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا جو محض ہوتی ہے، ہوا یہ اپنے آپ میں نہ خوشبودار ہوتی ہے اور نہ ہی بدبودار ہوتی ہے. یہ ہوا جسے ہم اپنے جسموں میں محسوس کرتے ہیں، ہم کو چھو کر کے ہوا گزرتی ہے، یہ اپنے آپ میں نہ خوشبودار ہوتی ہے نہ بدبودار ہوتی ہے. جب کسی گندی جگہ سے یہ ہوا گزرتی ہے تو ہوا بدبودار ہو جاتی ہے، اور جب پھولوں کی سیج سے یہ ہوا گزرتی ہے، کسی خوشبو معطر والی جگہ سے گزرتی ہے تو یہی ہوا خوشبودار ہو جاتی ہے. یہی چیز یہاں بھی ہے کہ ہمارا بچہ کس ماحول میں، کس تربیت میں پلتا اور بڑھتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا تعامل ہوتا ہے. ہمارا بچہ کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اچھی یا غلط چیزوں کو سیکھتا ہے. ہم اپنے بچے کو کس قسم کی تربیت دے رہے ہیں اور کس قسم کے اعمال سے، کس قسم کے کارناموں سے ہم اسے روشناس کراتے ہیں، یہ ہمارا بڑا دخل ہے. ہمارا یہاں پر بڑا دخل ہے. چنانچہ بچہ سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے. جب سے پیدا ہوتا ہے بچہ سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے تمام شروط کی رعایت کرتے ہوئے اس طریقے پر حج کیا کہ جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ رب العالمین کو حج مطلوب ہے، بغیر کسی سے لڑائی کیے ہوئے، بغیر ہنگامہ کیے ہوئے، بغیر گالی گلوچ کیے ہوئے، تو ایسے حاجی کی کیا حالت ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گناہوں سے بالکل مبرہ اور پاک صاف ہو کر کے واپس آتا ہے جس طریقے سے ایک بچے کو اس کی ماں جنم دیتی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ بچہ بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، نہ اس کے یہاں گناہ ہوتا ہے نہ ہی اس کے یہاں اچھائی ہوتی ہے، نہ تو وہ برا ہوتا ہے نہ اچھا ہوتا ہے، بالکل سادہ کاغذ ہوتا ہے. پھر آنے والی زندگی میں اس پر نقش ہوتے جاتے ہیں. جس طریقے کا ماحول بچے کو ملتا ہے اس طریقے کا نقش اس کے اوپر ہوتا جاتا ہے. چنانچہ اگر بچے کو اچھا ماحول ملتا ہے تو بچہ اچھا ہوتا ہے، اچھی چیزوں کی عادت سے پڑ جاتی ہے، اور اگر بچہ برا ہوتا ہے تو اسی صورت میں بچہ اگر غلط ماحول میں تربیت پاتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس صورت میں اس بچے کے اندر بہت ساری خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے تئیں محتاط رہیں، اپنے بچوں کے تئیں محتاط رہیں، انہیں اچھی چیزیں سکھائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی تربیت دیں. ذرا سوچئے کہ یہ مسجد ہے اور مسجد میں ابھی چائے پیش کی گئی اور ملاحظہ کیا گیا کہ بعض بچے بائیں ہاتھ سے چائے پی رہے تھے. آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ بائیں ہاتھ سے چائے پی رہے تھے. بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا کس کا کام ہے؟ وہ انسانوں کا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. ہم نے اپنے نبی سے وراثت میں یہ نہیں سیکھا ہے کہ ہم بائیں ہاتھ سے کھائے تھے، بلکہ ہر وہ چیز جو اچھی ہوتی ہے،
عمدہ ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، ہم نے یہی سیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو داہنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، داہنے ہاتھ سے کھاتے تھے، داہنے ہاتھ سے پیتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب التيمن في ترعله وترجله وفي شعره كله، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنے کو اپنے جوتا پہننے میں، اپنے کنگھی پہننے میں، کنگھی کرنے میں اور تمام کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنے کو پسند کرتے تھے. ایک بچہ مسجد میں بیٹھ کر کے بائیں ہاتھ سے چائے پی رہا ہے، اس بچے کے ماں باپ نے کیا سکھایا ہے؟ کیا سکھایا ہے؟ کیا یہی سکھایا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھائے پی؟ معنی یہ کہ یہاں تربیت میں کوتاہی پائی جا رہی ہے. اور یہ بچہ کیا بڑا ہو کر کے داہنے ہاتھ سے کھانے اور پینے کا عادی ہو جائے گا؟ مشکل چیز ہے. اللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل کر دے تو ہو سکتا ہے کہ آگے کی زندگی بہتر ہو جائے. لیکن سرے دست جو ماحول ہمارے سامنے نظر آتا ہے، اس ماحول کو دیکھ کر کے کہا جا سکتا ہے کہ ایسے ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت میں کوتاہ عمل ہیں، اور جب کوتاہ عمل ہے تو پھر اس کوتاہی کا انجام انہیں بھگتنا ہوگا، اور نتیجہ ان بچوں کی کوتاہی کا انجام ان کے ماں باپ کو بھگتنا ہوگا. اور اس کا انجام اگر دیکھنا ہے تو ایسے ماں باپ کو دیکھ لیجیے جو بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کے بچے جوان ہیں، اور ان کے ساتھ کیا تعامل کرتے ہیں. اگر اچھا تعامل کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ ایسے ماں باپ کے نیک اعمال اور نیک تربیت کا نتیجہ ہے. اور اگر غلط سلوک کرتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، تو اس صورت میں ماں باپ کی کوتاہی کا نتیجہ ہے. میرے بھائیوں، یہی کھیتی کا موسم ہے، یہی گیہوں کی کھیتی کا موسم ہے، اور کٹائی کا زمانہ بھی آ رہا ہے. اب اگر کوئی آدمی جب مشین کو، کمبائن کو لے کر کے کھیت میں جائے اور اس کے بعد کمبائن کاٹ چکے، اور کاٹنے کے بعد جب وہ غلے کے ڈھیر کو گرانا چاہے ٹرالی کے اندر، اور کوئی آدمی یہ خواہش کرے کہ کاش کی گیہوں کی کٹائی کیا ہے لیکن اوپر سے دھان گرنے لگے، تو ایسے آدمی کو لوگ بیوقوف کہیں گے. ایسے آدمی کو لوگ بیوقوف کہیں گے، کیونکہ بویا ہے اگر گیہوں، دھان نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر گیہوں بویا ہے، گیہوں کی کھیتی کی ہے تو دھان نہیں کاٹ سکتے ہیں. ایسے ہی اگر ہم نے بچے کو اچھی تربیت نہیں دی ہے، ہم نے بچے کو اچھا نہیں سکھایا ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت کی قدر نہیں کی ہے، تو کیا بڑھاپے میں ہم یہ توقع کریں کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ کیا لوگ بیوقوف کو نہیں کہیں گے؟ ہم بیوقوفانہ عمل کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے تئیں محتاط ہوں، اور اگر ہم ان کے تئیں سنجیدہ رہتے ہیں، کما حقہ، ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں ان چیزوں کو ہم بخوبی انجام دیتے ہیں، ان کے ساتھ قاعدے سے پیش آتے ہیں، اچھا ماحول، اچھا معاشرہ گھر کے اندر اور گھر کے باہر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس صورت میں یہ وہ بچہ ہوگا جو ہماری زندگی میں ہمیں نفع پہنچائے گا، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم کو سرخروئی سے سرفراز کرے گا. اور اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور باقی سارے عمل کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو جاتا ہے، اس دنیا میں ختم ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک چیز فرمایا تھا کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کے ذریعہ کچھ ایسا کام کر جائے کہ اس کے عمل سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے ہوں، اور وہ عمل جاری اور ساری ہو. اسی طریقے سے کوئی نفع بخش علم ہے کہ جس علم کو اس نے لوگوں تک پہنچایا ہے اور لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہوں. اور تیسری چیز فرمایا تھا، یا ایسا نیک لڑکا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے. ذرا سوچے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے کیا دعا کرے گی. جو اولاد مسجد تک نہیں آتی ہے، اتنے دور دور سے لوگ چند نصیحتی باتیں، واعظ کی باتیں سنانے کے لیے چلے آئے، اور ان لوگوں نے صبر کی صعوبتوں کو برداشت کیا، اور ہمارے قدم ہمارے گھروں میں جمے ہوئے ہیں.
فلاں جگہ پر یہاں اکٹھا ہونے کی جگہ پر وہاں اکٹھا ہونے کی جگہ پر جمع ہوئے ہیں اور مسجد تک ان کی حضور ان کی حاضری ناممکن نظر آتی ہے، ایسے لوگوں سے ان کے ماں باپ کیا توقع رکھیں گے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارا بیٹا ہمارے لیے اچھی دعا کرے گا، جب وہ اپنے آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اپنے آپ کو سایہ نہیں پہنچا سکتا ہے تو اپنے ماں باپ کو کیا پہنچائے گا؟ عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ فاقد الشیء لا یعطی، کہ جس چیز کو انسان اپنے اندر نہیں پاتا ہے تو اس چیز کو دوسروں تک کیسے پہنچائے گا؟ نہیں فائدہ دے سکتا ہے۔ ہم اگر کسی چیز سے کورے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم مال کے ذریعہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تو جو چیز ہمارے پاس خود نہیں ہے ہم اسے آپ کو نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ بچہ جو اپنے آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، وہ اپنے عقبہ کو بنانے کی فکر میں نہیں ہے، وہ اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے، وہ اپنے حق میں اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کر رہا ہے، تو پھر اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کیوں کر کرنے والا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، ہمارا بچہ ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے اور ہماری مجبوری میں، ہماری پریشانی میں وہ ہمارے کام آئے، اسی طریقے سے یہ ہمارا بچہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کرے اور ہمارے لیے نیکیوں کا ذریعہ بنے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے تئیں محتاط ہوں اور اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ اور پیراستہ کریں اور دینی اصول سے، دینی ضوابط سے، اسلامی امور سے ایسے بچے کو آگاہی کرانا ضروری ہے، وگرنہ یہ بچہ خراب ہو جائے گا اور پھر ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل کرنے والا ہو جائے گا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہی ہوئی باتوں میں سے بہتر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول ما سمعتم واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ بہترین